اس میں جہاں پہ سینکڑوں لوگ متاثر ہوئے، زخمی بھی ہوئے اور شہداء کی لاشیں بھی اٹھائی، اور وہاں پہ ایک ہمارے شہید ناموس رسالت قاری محمد عبد الرحمن رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ کا نام بھی آتا ہے۔ اس وقت ہم آپ کے گھر میں موجود ہیں، یہاں پہ ایک رکت امیز اور پرکیف مناظر دیکھنے کو مل رہے ہیں۔ ان کے والدین کے ساتھ، ان کے بھائیوں کے ساتھ، دیگر فیملی ممبران کے ساتھ ملاقات ہوئی، اور آج کا دن جو ہے یہ تحریک لبیک یا رسول اللہ کے امیر تحریک لبیک یا رسول اللہ آزاد جموں کشمیر حضرت علامہ مولانا عبدالغفور تبانی صاحب نے ان کے نام کی اور فاتحہ کے لیے یہاں پہ حاضری دی، اور انہیں کے ساتھ حلقہ L6 سمانی چودھری غلام قادر صاحب وہ بھی تشریف فرما ہوئے اور وہ بھی فاتحہ کے لیے یہاں پہ حاضر ہوئے، اور اسی کے ساتھ L7 کے سابقہ امیدوار جناب حضرت علامہ مولانا مفتی محمد زبیر قادری صاحب اور دیگر عہدہ دران تحریک لبیک یا رسول اللہ ضلع بمبر تحصیل سمانی کے تحصیل برنالہ کے یہاں پہ حاضر ہوئے ہیں، اور انہیں سے ہم بات کریں گے کہ شہید ناموس رسالت قاری محمد عبد الرحمن رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ کا جذبہ جو تحریک کے ساتھ تھا، اور آپ جو تحریک کے ساتھ آپ کی وابستگیاں تھیں وہ کس حد تک تھی۔ سب سے پہلے ہم گزارش کر رہے ہیں مولانا عبدالغفور تبانی صاحب سے وہ اپنے خیالات کا اظہار کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قاری عبد الرحمن صاحب جیسے ساتھیوں نے اظہار کیا ہے، میری تو مختصر سی ان سے 2 ملاقاتیں ہیں، مگر جو ان کا جنون اور عشق اور محبت سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دین کے ساتھ وابستگی، اور پھر انہوں نے فرانس کے خلاف جو ناموس رسالت مارچ ہے اس کے لیے، ناموس رسالت کے تحفظ کے لیے، ختم نبوت کے تحفظ کے لیے اپنی جان ہتھیلی پر رکھ کے انہوں نے لاہور جامع مسجد رحمۃ للعالمین سے اس سفر کا آغاز کیا، اور پھر ہر طرح کی پریشانی، ہر طرح کے وہاں جو مشکلات ہیں ان کو ناموس رسالت کے لیے برداشت کیا، اور پوری عشق اور محبت کے ساتھ، جیسے مفتی زبیر صاحب نے کہا ہے کہ وہ اپنے کپڑے چینج کرنے کے لیے بھی نہیں گئے، انہوں نے کہا جی میں نے جیل میں جانا ہے۔ تو یہ حضور کے ساتھ ان کی محبت اور عشق ہے، اور اس کا صلہ ہے کہ آج ان کے گھر کے چار دیواری کے اندر، آج پورے علاقے کے اندر، اور ان کے جنازے کا جو مناظر ہے جس میں لبیک یا رسول اللہ کی صدائیں، اس میں تاجدار ختم نبوت کی صدائیں، مرتے تو بڑے بڑے بادشاہ بھی ہیں، میٹھے نامیوں کے نشان کیسے کیسے، یہ زمین کھا گئی ہے بادشاہ کیسے کیسے، مگر جو عاشق رسول جب دنیا سے جاتا ہے تو قبروں کے اوپر نعرے لبیک یا رسول اللہ کے، گھر کے اندر نعرے لبیک یا رسول اللہ کے، جنازے کے ساتھ نعرے لبیک یا رسول اللہ کے، اور پھر ایک فضا جو ہے، جتنے لوگ آ کے یہ ایک جملہ لبیک یا رسول اللہ کے کہہ رہے ہیں، یہ ساری نیکیاں قاری عبد الرحمن صاحب کو ہی مل رہی ہیں۔ ہمارے قریبی ساتھی حافظ عبد الرحمن صاحب جو عاشق رسول تھے اس دنیا سے رخصت فرما گئے ہیں، آج ہم ان کی تعزیت کے لیے یہاں پہ حاضر ہوئے تو ہمیں ایک نیا جذبہ ملا ان کے والد کی گفتگو سن کر، انہوں نے یہ کہا کہ ہم بھی اسی جذبے سے دنیا سے جانا چاہتے ہیں۔ قادر صاحب L6 کے نامزد امیدوار تحریک لبیک یا رسول اللہ اپنے خیالات کا اظہار کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو میں حافظ عبد الرحمن صاحب کے جو والد محترم ہیں ان کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کے بیٹے کو قبول کیا، اور پھر میں یہ ایک پیغام دینا چاہتا ہوں تحریک لبیک پاکستان یا رسول اللہ کی طرف سے، زندگی میں اگر کبھی بھی حافظ عبد الرحمن صاحب کی فیملی کو، ان کے خاندان کو کسی قسم کا بھی کوئی بھی مسئلہ ہوگا تو انشاءاللہ ہم 24 گھنٹے حاضر ہیں، ہر قسم کے ان کے مسائل، ان کے بچوں کے حوالے سے، ان کی تعلیم کے حوالے سے، ہر لحاظ سے تحریک لبیک پاکستان ان کے ساتھ ہے۔ لبیک اہم بات وہ یہ ہے کہ حافظ عبد الرحمن صاحب نے یہ ثابت کر دیا ہے کہ کشمیری قوم کسی سے کم نہیں ہے۔ حافظ عبد الرحمن صاحب نے پہلے کشمیری ناموس رسالت کے شہادت کا رتبہ حاصل کیا ہے، یہ پورے کشمیر کے لیے ایک اعزاز کی بات ہے، اور پورے کشمیر کا نام پاکستان میں بلکہ عالم اسلام میں، دنیا میں الحمدللہ بلند کر دیا ہے، اور انشاءاللہ یہ حافظ عبد الرحمن صاحب کی وجہ سے یہ ہمارے جو بمبر کا نام، اور آپ کا یہ جو کانگڑا ہے، آپ کا یہ جو گاؤں ہے، اس کا جو سر ہے الحمدللہ فخر سے بلند ہو گیا ہے، اور انشاءاللہ آنے والے وقت میں جب بھی ضرورت پڑی تحریک لبیک پاکستان کو انشاءاللہ بمبر ہو، چاہے کوٹلی ہو، چاہے میرپور ہو، کشمیر کے کسی بھی تحصیل کا کوئی بھی کارکن ہو، وہ انشاءاللہ اپنی جان قربان کرنے سے دریغ نہیں کریں گے۔